الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور نہ ایمان لانے والوں کے لیے کہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے واسطے، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ دوزخی ہیں۔ اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب واضح ہو گئی یہ بات ان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو آپ بیزار ہو گئے اس سے۔ بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین تنگ ہوئی ان پر باوجود کشادگی کے اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ سوائے اس کی ذات کے، تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل بے کرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی جو بیان کیا تھا اس میں منافقین کا حال بیان ہوا، جس کا سرغنہ عامر فاسق تھا، اور یہ ابو العامر راہب مشہور تھا، یعنی تارک دنیا، اور یہ بہت عزت رکھتا تھا۔ جو ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا، اس کی ساری دولت مان سلب ہو گئی، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی اور عامر فاسق کہلانے لگا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن ذلیل ہو کر رسوا ہوا۔ ثابت ہوا کہ دین اور دنیا کی عزت ان لوگوں کے نصیب میں ہی ہوتی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں۔ اس دولت سے محروم دنیا اور آخرت کی عزت سے محروم رہتے ہیں۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس لیے منافقین کی مسجد میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا، اور تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی مسجد قباء اور مسجد نبوی زاد اللہ شرفہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا حقدار قرار دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی مسجد نبوی زاد اللہ شرفہا کو حرم بنایا گیا، اور اس میں ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر بنایا گیا۔ جو مسجد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بنائی گئی اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر مومنین کا حال بیان کیا گیا کہ مومن کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن اپنی جان مال اللہ تعالیٰ کے پاس فروخت کر دیتا ہے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ جو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے بچائے اور اپنی سمجھے وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ مومنین کا کام اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی ثنا ہے،
اور اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ آج کا فرمان بھی بہت بڑی ہدایت ہے کہ خونی رشتہ، قلبی تعلق اور لگاؤ بڑی چیز ہے۔ زندگی میں بھی اور خاص طور پر جو عزیز مر جاتے ہیں ان کی یاد اور محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے انسان سوائے دعا کے اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ اگر ایسے لوگ کفر شرک میں مریں تو ان کے لیے خبردار دعا کرو۔ وہ تمہارے رشتہ دار نہیں، سب سے بڑا رشتہ خدائی تعلق ہے۔ جو تمہارے مالک کے بندے ہیں وہی تمہاری محبت کے حقدار ہیں۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم نے کیوں دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق دعا کی تھی آزر کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس کی شکل بچھو کی تھی جسے فرشتوں نے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا، تو پھر حضرت ابراہیم اس سے بیزار ہوئے۔ یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین اور حضرت ابو طالب کے لیے دعا نہ کریں۔ اس کی کوئی وضاحت قرآن پاک کے حکم میں نہیں ہے۔ خام خواہ اس حکم کو ان پاک لوگوں سے کیوں متعلق کیا جائے جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں، مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت شام کے محلات تک دیکھے اور نور کا عرفان دیکھا؟ ایسا خود دیدہ ایمان اور کس کا ہوگا؟ حضرت ابو طالب کا قصیدہ ان کے ایمان کی کھلی گواہی ہے، اور کوئی شخص یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ ان پاک لوگوں نے کبھی بتوں کی پرست کی ہو۔ حضرت ابو طالب نے مرتے وقت اعلان کیا، میں اپنے باپ کے مذہب پر ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کے اونٹ جب ابرہہ کے سپاہی لے گئے اور آپ ان کو لینے گئے تو ابرہہ نے ان کی بہت عزت کی، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، پوچھا کیوں تشریف لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے عجیب بات کی، میں تو آپ کو بہت بلند سمجھتا تھا، یہ آپ نے کیا بات کی؟ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا محافظ وہ خود ہے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ کی حفاظت 360 بت جو پڑے ہیں وہ کریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا نام لے کر ثابت کر دیا کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہ تھی۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان میں 7 ان غلاموں کا ذکر تھا جن کی توبہ قبول ہوئی، ان میں سے 3 کا ذکر رہ گیا تھا، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیہ اور بلال ابن امیہ۔ ان کا حال حضرت کعب نے بیان فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر تشریف فرما ہوئے۔ منافقین جن کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، جنہوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات اور بہانے سن کر ان سے روگردانی کرتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پہلے میرا بھی خیال ہوا کہ میں بھی بہانہ بناؤں، فوراً خیال آیا کہ پہلے اتنا بڑا گناہ کیا، اب اس سے بھی بڑا گناہ کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولوں، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز روشن کی ہے۔ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں پیچھے رہ گئے؟ میں نے سچ سارا حال بتا دیا۔ عرض کی میں خوشحال تھا، ایسا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فارغ البال نہ تھا، میرے پاس 2 اعلیٰ سواریاں بھی تھیں۔ میں نے سوچا کہ چند ضروری کام نپٹا کر اپنی تیز سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤں گا، مگر اس دن، دوسرے دن، حتیٰ کہ تیسرے دن بھی روانہ نہ ہو سکا۔ تو پھر خیال ہوا کہ اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور پہنچ گئے ہوں گے۔ پھر میں اور زیادہ غمزدہ ہو گیا، میری بدبختی کے سوا کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے اور تعلق نہ رکھے۔ ان سے سب لوگوں نے قطع تعلق کر لیا، ان کو خود اپنا وطن غیر معلوم ہونے لگا اور اپنے بیگانے بن گئے۔ ایک دن اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے گھر گیا، جنہوں نے منہ موڑ لیا، 3 مرتبہ بات کرنے سے بھی کوئی جواب نہ دیا۔
اور چوتھی بار فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس طرح پھر حکم ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کرو۔ میں نے عرض کی طلاق دوں؟ حکم ہوا نہیں، علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے اپنی بیوی کو ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ ایک دن آ رہا تھا، بازار سے گزر رہا تھا، سب مجھ سے منہ موڑ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کبتی میرا پوچھ رہا ہے۔ کسی نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ خط شاہ غسان کا تمہاری طرف ہے۔ میں نے جب پڑھا تو لکھا تھا، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کی خدمت اور مرتبے کا لحاظ نہ رکھا۔ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ خدایا نے اتنا منافق ہو گیا کہ رسول خدا کے دشمن مجھ سے امید کرنے لگے۔ میں نے خط پھاڑ کر قریب جلتے تندور میں پھینک دیا اور کبتی کو جواب دیا کہ یہ جواب تمہارے بادشاہ کے لیے ہے، اور گھر آ کر سخت رویا۔ 10 دن گزر گئے کہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری معافی کا اعلان آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دوڑ کر مجھے اطلاع دی۔ میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن تمہاری خوشی کا سب سے بڑا دن ہے۔ الحمدللہ کہ معافی ہو گئی۔ آخر میں یہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان سارے حالات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی تھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہر قسم کی سختی خوشی سے برداشت کی، اور جان و مال اور اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا، اور انہیں لوگوں کے لیے جنت کے باغ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور دونوں جہانوں کی سرخروئی ہے۔ پھر آئندہ آنے والے سارے لوگوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان لوگوں کی راہ پر چلو جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، اور جان و مال، اولاد، ماں باپ، وطن سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے اس عمل سے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کر دیا اور یہ سچے ثابت ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جن کی پیروی میں زندگی گزارنا کبھی ایمان کی دلیل ہے اور قرب الہی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو پاک صاف کرایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔